السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو اور بزرگوں، نکاح کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے۔ نکاح کے مسائل میں خطبہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ ولیمے کا ہے۔ ولیمہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کے بعد جب میاں بیوی کا اجتماع ہو جائے، اس اجتماع کے بعد ایک دعوت کا اہتمام کرنا، تاکہ رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں، پڑوسیوں میں خوشی کا اظہار ہو، اور اسی طرح ایک نئے رشتے کے وجود کا اظہار ہو، تاکہ لوگ جان لیں کہ ایک نیا رشتہ وجود میں آیا ہے اور فلاں شخص کی شادی فلاں لڑکی سے ہوئی ہے، اور اس کے سلسلے میں بدگمانیوں سے بچنے اور اس کے اظہار کے سلسلے میں یہ ولیمے کی دعوت رکھی گئی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسرى صفرة فقال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارک اللہ لک اولم ولو بشأة۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا، زردی یعنی یلو کلر کا نشان دیکھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تمہارے کپڑے پر زرد نشان لگا ہوا، یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاد، شادی کیا ہے تو اس کا اظہار کرو ولیمہ کے ذریعے، اگرچہ کہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تم بڑے ولیمہ کا اہتمام نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ایک بکری ذبح کرو اور دوست و احباب کو کھلاؤ، اور اس طرح لوگوں کے درمیان شادی اور خوشی کا اظہار ہو اور لوگوں کو اس رشتے کا علم ہو جائے۔ اس حدیث میں ہم کئی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور نکاح میں جو چیزیں ہوتی ہیں، مہندی کا استعمال یا زردی کا استعمال، وہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر بھی لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو پرانے خیالات کا ہے، جس میں خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی ایسی چیز جو آج کے دور میں خوشی میں شامل کی جاتی ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے، بلکہ خوشی کے اظہار کے طور پر اگر آپ کے کپڑے میں زرد نشان لگا ہوا ہے تو یہ بھی اسلام کے منافی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ لیکن آج کل جو ماحول بنا ہے کہ خوشی کے موقع پر ناجائز چیزوں کا استعمال، جیسا کہ میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا کہ بیجا خوشی اور خوشی میں اسراف اور حد سے زیادہ فضول خرچی، یہ شریعت کے اسلام میں ممنوع ہے۔ خوشی کے اظہار کے جو جائز طریقے ہیں، آپ ان جائز طریقوں سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا جائز طریقہ ولیمے کی دعوت کرنا ہے۔ اور ولیمے کی دعوت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اولم ولو بشاد، یعنی کم از کم ایک بکری، کم از کم ایک بکری اگر آپ کے پاس ہو تو اسے ولیمے میں استعمال کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکری کا جو ولیمہ ہے وہ کم سے کم ولیمہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کم از کم اگر استطاعت ہے ایک بکری ذبح کرنے کی تو ایک بکری ذبح کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں ولیمے کا مسئلہ آتا ہے وہاں لوگوں کو ٹھنڈا پلا کر رخصت کر دیتے ہیں، اور وہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ خوشی کا اظہار شادی کے بعد کریں۔ نکاح کی محفل میں جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور فضول خرچی کی جاتی ہے، بڑے بڑے منڈپ لگائے جاتے ہیں، اور وہاں اپنی دولت اور اپنی جائیداد اور اپنی شہرت کا استعمال کیا جاتا ہے، دراصل اس کا موقع ولیمے کی دعوت ہے۔ ولیمے کے موقع پر آپ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی جائیداد کے مطابق، اپنی آمدنی کے مطابق جتنا خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو آمدنی ہو اس آمدنی کے مطابق آپ شادی کے بعد ولیمہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
خیال اس بات کا ہو کہ اس میں اسراف نہ ہو۔ اسراف کسے کہتے ہیں یہ بات بھی آپ کے سامنے رہے۔ ایک شخص جس کی آمدنی ماہانہ 5,000 روپے ہے، اگر وہ ماہانہ 6,000 روپے خرچ کرتا ہے، 1,000 روپے اسے کسی سے قرض لینا پڑ رہا ہو، یہ 1,000 روپے کے لیے اسے ناجائز طریقے استعمال کرنا پڑ رہے ہوں اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے وہ اسراف ہے۔ لیکن ایک شخص کی آمدنی ماہانہ 60,000 روپے ہے، وہ ولیمے پر اگر 50,000 روپے خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے اسراف نہیں ہے۔ اسراف کا پیمانہ، اسراف کا معیار افراد کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ ایک شخص اپنی شادی میں 50,000 روپے خرچ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی طاقت دی ہے، اس کی استطاعت دی ہے، اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو 50,000 کا مالک نہیں ہے، جس کا بیلنس 50,000 نہیں ہے، وہ 1,00,000 خرچ کر رہا ہے 50,000 لوگوں سے ادھار لے کر، رشتہ دار و احباب سے، تو وہ اس کے حق میں اسراف ہے اور وہ ناجائز ہے۔ تو آپ اسراف کی معیار میں فرق کریں، ایک شخص کی ہر فرد کی استطاعت کے مطابق اسراف کا اطلاق ہوگا۔ ولیمے کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ولیمے کی دعوت دے اور وہ دعوت اسلامی شریعت کے مطابق ہو، آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس دعوت میں ناجائز چیزیں نہیں ہوں گی، شراب و کباب نہیں ہوں گے، مخلوط محفل نہیں ہوگی، مرد عورت دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، شریعت کے مطابق اگر ولیمہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص اگر آپ کو دعوت دے، ولیمے کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترک۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو دعوت دی جائے کھانے کی، اور اس حدیث کی شرح میں موجود ہے کہ یہ حدیث ولیمے کی دعوت کے سلسلے میں ہے، جب کسی کو ولیمے کے کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے، اگر کھا سکتا ہے، اگر اسے کھانے کی نیت ہے تو کھا لے، اگر نہیں کھا سکتا ہے تو کم از کم اس دعوت میں شریک ہو جائے اور کھانا نہ کھائے۔ کم از کم دعوت میں شریک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نہیں کھائیں گے، لیکن کم از کم آپ ان کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذکر کر دیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ولیمے کی دعوت بہت ہی بری دعوت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یاتیها ویدعى الیہا من یاباها ومن لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ عز وجل ورسولہ۔ ولیمے کا کھانا بہت ہی برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیمے کی دعوت ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ شادی کا کارڈ جب گھر پر دیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دن میں گھر پر نہیں ہوں، فلاں دن مجھے بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ ایسے ہی احباب کو، ایسے ہی لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمہ، کھانوں میں سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، اس لیے کہ جو شخص نہیں آنا چاہتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے، اور جو آنا چاہتا ہے اسے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی جو معاشرے کے، محلے کے جو غریب و فقراء ہیں انہیں دعوت نہیں دی جاتی ہے، اور وہ اس دعوت میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمے کی جو دعوت ہوگی وہ صرف رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے نہیں، بلکہ محلے کے جو غریب و فقراء اور مستحقین ہیں انہیں بھی دعوت دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شر الطعام طعام الولیمہ کی سند دی جائے گی، یعنی وہ ولیمہ بہت ہی برا، بہت ہی بدترین ولیمہ ہے جس میں آپ نے صرف اپنے دوست و احباب کو دعوت دی اور محلے کے جو فقیر، جو غریب افراد ہیں آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور انہیں بھلا دیا۔ میں آپ کو ضمناً ایک چیز ذکر کر دوں کہ آج سے چند سال پہلے جو ماحول تھا وہ ماحول یہ کہ آپ جن افراد کو دعوت دیتے تھے ان افراد کے لیے ضروری تھا کہ ان کا وزٹنگ کارڈ جو دعوت نامے میں لگا ہوتا تھا اسے لے کر آنا ضروری تھا، تاکہ کوئی غیر اس دعوت میں شریک نہ ہو۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ ولیمے کی دعوت یا جو عام دعوت ہو، ایسی دعوت میں اگر ناچ گانا
یا بینڈ باجا یا گانے وغیرہ کا اہتمام ہو یا شراب وغیرہ کا اہتمام ہو تو ایسی دعوت میں شریک ہونا حرام ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایسا شخص ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب گھمائی جاتی ہو، جس پر شراب موجود ہو۔ اس حدیث میں صرف شراب کا ذکر ہے۔ اس حدیث کی شرح جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے ولیمے کی دعوت میں، ایسی شادی کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہو، یہ بات معلوم ہو کہ وہاں ناچ گانے کا اہتمام ہے، لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام ہے، جہاں گانے سنائے جائیں گے، یا مخلوط مجالس ہوں گی، عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ ایسی دعوت خواہ ولیمے کی دعوت ہی کیوں نہ ہو، ایسی دعوت میں شرکت کرنا حرام ہے۔ تیسری چیز جو ولیمے کی دعوت میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ولیمے کی دعوت دراصل لوگ ریا اور تکبر اور اپنی شہرت اور اپنی دولت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان طعام المتبارین ان یؤکل، آپس میں جو لوگ فخر جتلاتے ہیں کہ ہمارے ولیمے کی دعوت بڑی ہی اہم تھی، ہمارے ولیمے کی دعوت میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، اور فلاں کے ولیمے کی دعوت میں سینکڑوں لوگ شریک ہوئے، ہمارے ولیمے کی دعوت میں مختلف قسم کے 100 کھانے تھے، فلاں دعوت میں 50 تھے، تو ایسی قسم کی دعوتوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت سے منع فرمایا، اور ایسا شخص جو کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ ریاکار ہے، اور اپنی ریاکاری اور اپنے نیک نامی اور اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں معیوب اور ناجائز ہے۔ ولیمے کے سلسلے میں یہ چند مسائل تھے۔ ولیمے کے بعد نکاح کے سلسلے میں جو بعض مسائل ہیں کہ خوشی کے اظہار کے طور پر کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، کن کن چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ شادی دراصل یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی میں لوگ بہت سارے اسلامی احکامات کو اور بہت ساری اسلامی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ جب انہیں تلقین کی جاتی ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک بار ایسا موقع ملا ہے جب ہم اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، اس لیے جتنے بھی ناجائز کام ہیں اکثر و بیشتر شادی میں چیزیں وجود آتی ہیں۔ اسی طرح بعض جائز چیزیں جو شادی میں کی جا سکتی ہیں لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز وہ یہ کہ عید کے مہینوں میں لوگ شادی بیاہ یا نکاح کی رسم کو انجام دینا ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ چیز عام ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مکروہ ہے، معیوب ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا نکاح شوال ہی کے مہینے میں ہوا تھا۔ خود حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال وای نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا تستحب ان تدخل نساءها فی شوال۔ معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا معیوب ہے، مکروہ ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا نکاح شوال ہی میں ہوا تھا، رخصتی بھی شوال میں ہی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی محبت سب سے زیادہ تھی وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح خود شوال میں ہوا، اور میرا مقام آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرا کیا مقام تھا، اور پھر حضرت عائشہ کا یہ خیال تھا کہ عورتوں کو شوال کے مہینے میں رخصت کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وکانت تستحب، کہ مستحب سمجھتی تھی، بہتر سمجھتی تھی کہ عورتوں کو شوال کے مہینے میں رخصت کیا جائے، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نکاح اور خوشی کے موقع پر جو جائز امور ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ خوشی کے موقع پر خوشبو کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ مردوں کے لیے ایسی خوشبو ہو جس کی بو نمایاں ہو، جس کی خوشبو دور تک جاتی ہو اور رنگ نمایاں نہ ہو۔ عورتوں کے لیے اس کے برعکس ہے، عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں گی جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہو لیکن اس کی بو دور تک نہ جاتی ہو، اس کی بو نہ پھیلتی ہو۔ حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں اور مردوں کی خوشبو کے بارے میں بیان کیا کہ طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، مردوں کا عطر، مردوں کی خوشبو جس کی خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ مخفی ہو، عورتوں کی خوشبو جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن اس کی بو مخفی ہو، یعنی اس کی خوشبو کم ہو۔ اسی طرح شادی اور خوشی کے موقع پر ایسے اشعار جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں، غزلیات نہ ہوں اور فسق و فجور کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں، عورتوں کے حسن جمال کی تعریف نہ کی گئی ہو، ایسے اشعار شادی کے موقع پر پڑھے جا سکتے ہیں، اور ایسے اشعار کی کیسٹ بھی شادی کے موقع پر لگائی جا سکتی ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي ما كنت تقولين۔ اس حدیث میں یہ ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ کی شادی کے موقع پر آئے۔ اس وقت چند چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، ان اشعار میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو بدر کے غزوے کے موقع پر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ اشعار ان لوگوں سے متعلق تھے جو اللہ کے راستے میں غزوے بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ اشعار اس موقع پر پڑھے جا رہے تھے۔ اسی درمیان ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے یہ شعر پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، اور ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ تم جو اشعار پڑھ رہی تھی وہ پڑھو، لیکن یہ جو اضافہ کیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، اسے چھوڑ دو، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو وہ نبی کل کی باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے اظہار کے موقع پر ایسے اشعار جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں، اس میں جنسی جذبات کو نہ بھڑکایا گیا ہو، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف نہ کی گئی ہو، ایسے اشعار شادی اور خوشی کے موقع پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر جو لباس پہنا جاتا ہے، جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بھی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ خواتین یعنی عورتیں سونے کا زیور اور ریشم کا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی مرد خوشی کے اظہار کے طور پر سونے کا زیور، انگوٹھی یا ریشم کا لباس پہنے، اگرچہ کہ خوشی کا موقع ہے، ایسی صورت میں بھی اسے شریعت اسلامیہ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور اسے سونے کا زیور، انگوٹھی یا ریشم کا لباس پہننا اس کے لیے حرام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، یعنی مردوں کے لیے سونے کا زیور خواہ انگوٹھی کی شکل میں کیوں نہ ہو، شادی یا منگنی کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، مردوں کے لیے وہ حرام ہے، اور اسی طرح ریشم کا لباس بھی مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ خوشی کے اظہار کے موقع پر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کی وہ ڈائی کرا لیتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں ڈائی یا خضاب لگانے کا جو حکم ہے اور کس قسم کا خضاب لگایا جائے گا، اس کے سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحناء والکتم، یہ سفید بال جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے بدلنے کا وہ یہ ہے کہ مہندی سے یا کٹم سے اسے بدل دیا جائے۔ مہندی جس کا خضاب تیار کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے بالوں کی ڈائی کی جاتی ہے اور بالوں کو رنگا جاتا ہے، وہ معروف ہے۔ حدیث میں دوسرا لفظ جو کٹم استعمال کیا گیا ہے، کٹم بھی دراصل بالوں کی ڈائی کرنے کے لیے ایک پودا ہوتا ہے جس کی جڑ سے روشنائی بنائی جاتی ہے۔ آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، اکثر و بیشتر لوگ بال پین استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے زمانے میں لوگ سیاہی کا پین استعمال کرتے تھے، اور آج بھی بعض مقامات میں بہت ہی محدود تعداد میں لوگ سیاہی یا روشنائی کا قلم استعمال کرتے ہیں۔ تو روشنائی کتم سے بنائی جاتی تھی، جسے اردو زبان میں وسمہ بھی کہتے ہیں۔ کتم دراصل یہ مہندی ہی کی طرح کا ایک پودا ہے جس سے بالوں کی ڈائی کی جاتی ہے، وہ کالے کلر کا نہیں ہوتا ہے۔ خضاب اور مہندی کا جو کلر ہوتا ہے اسی کلر کا کتم بھی ہوتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بالوں کی ڈائی کرانا چاہتا ہو تو وہ خضاب لگا لے اور وہ کالے کلر کا استعمال نہ کرے، چونکہ کالے کلر کے استعمال سے جو شخص آپ سے متعارف ہے اسے دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شخص کا بال سفید ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، وہ اپنی عمر کم بتانے کے لیے اکثر و بیشتر بالوں کو کالا کر لیتا ہے تاکہ اس کی عمر کم ظاہر ہو، اور جسے شادی کرنے جا رہا ہے وہ بھی اسے کم عمر کی سمجھے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں جو عام اصول ہے اس میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھا جائے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے سفید بالوں کو کالے بالوں سے رنگنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی 18 یا 15 سال کا نوجوان جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور اس کے بال کالے کرنے کی وجہ سے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کی حقیقی عمر وہی ہے، ایسی صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ ایسا شخص بھی اپنے بالوں کو کالا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے بال جو سفید ہیں وہ اپنے بال کو کالا کرتے ہوئے سامنے والے کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں تدلیس یا دھوکے میں رکھنا شریعت اسلامی میں ناجائز ہے، خواہ حقیقی معنوں میں مکمل دھوکہ ہو یا دھوکے کی ایک صورت ہو۔ بہر صورت دھوکے سے بچنا اور دھوکہ نہ دینا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من غشنا فلیس منا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اس محدود وقت میں ذکر کی جا چکی، اس کے بعد انشاءاللہ وہ چیزیں جو خوشی کے موقع پر ناجائز ہیں اسے بھی ذکر کیا جائے گا جو اکثر و بیشتر اس معاشرے میں رائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی اور شادی بیاہ کے جو مواقع ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولیمہ کب ہو؟ مثال کے طور پہ جیسا کہ شریعت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب میاں بیوی کا اجتماع ہو جائے تو اس کے بعد ولیمہ کیا جائے، تو کچھ ایک واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا اجتماع نہیں ہو پاتا، جھجک کے طور پہ یا پھر حیض کے طور پہ 10 دن 15 دن تک نہیں ہو پاتا ہے، تو ولیمہ اس کے بعد ہوگا یا پھر ہمارے وہاں جو رواج ہے وہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ 10-15 دن ڈیلے کیا جانا چاہیے یا نیک صحیح کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ولیمہ کا صحیح وقت کیا ہے۔ ولیمہ یہ لفظ مشتق ہے ولما سے، ولما کے معنی ہوتے اجتماع، مل جانا۔ ملنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کیوں ہیں، ہم بستری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لڑکی اپنے والدین کے گھر سے شوہر کے گھر رخصت ہو گئی، معاشرے کو اس کا علم ہو گیا، اس کے بعد ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ شادی کی جو تاریخ مقرر کی جائے اس تاریخ کو ایسا مقرر کیا جائے کہ اس وقت لڑکی کی ماہواری نہ ہو، وہ حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ رخصتی کے وقت لڑکی حیض کی حالت میں ہے اور حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، تو کیا ایسی صورت میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا دوسرے دن ولیمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسی صورت میں آپ خواہ لڑکی حیض کی حالت میں ہو یا نہ ہو، اجتماع کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان ہم بستری ہوئی ہو، حقیقی معنوں میں یہ ضروری نہیں، بلکہ لڑکی والدین کے گھر سے رخصت ہو کر لڑکے کے گھر پر آ جائے، یہ کافی ہے ولیمے کی دعوت کے لیے۔ اس بنیاد پر لوگ ولیمہ کو مؤخر کریں کہ ابھی لڑکی اور لڑکے کا ملاپ نہیں ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رخصتی کے فوراً بعد آپ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں آپ نے کہا کہ ہم شادی بیاہ کی رسم ادا کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ تاریخ اسلام میں کربلا کا واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا، تو محرم میں کرنا یا نہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ شوال کے مہینے میں بھی معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، چونکہ محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرا یہ سوال ہوگا کہ اگر سفر کے مہینے میں مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، سفر کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح
سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اگر کہیں فساد ہو جائے، ربیع الاول کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ربیع الثانی میں کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں پر ظلم کیا جائے، فساد ہو جائے یا جنگ ہو جائے، تو ربیع الثانی کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس مہینے میں مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو، کربلا جیسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو. تاریخ پڑھیے آپ، اسپین کی تاریخ اور دوسری تاریخ پڑھیے، ہر مہینے میں مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے جو کربلا کی مصیبت سے بڑی ہے. تو سارے مہینوں میں مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. تو مسلمانوں پر مصیبت نازل ہونا، قتل و خون ہونا، فسادات ہونا، مسلمانوں کی جائیداد کا نقصان ہونا، مسلمانوں کی آبرو عزت کا نقصان ہونا، یہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو حرام نہیں قرار دیتا ہے. تو ہماری بدعمالی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آزماتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے. یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اگر دلیل ہے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس میں محرم یا کربلا سے بڑا واقعہ نہ ہوا ہو، کربلا سے بڑا واقعہ مسلمانوں پر نہ ہوا ہو، کربلا سے بڑی مصیبت مسلمانوں پر نازل نہ ہوئی ہو. کوئی بھی مہینہ آپ کو نہیں ملے گا. تو 12 مہینے میں بھی آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مختصراً یہ کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت کا نازل ہونا یہ نکاح کو حرام کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.